بہت کمال باتیں تھوڑی سی میں آپ کے سامنے رکھوں اور آیا مبارکہ کے جو ہیں وہ حوالے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے انٹریکٹ کر رہا ہے انسان سے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہیں، اور اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا۔ اب یہاں پہ کائنات کے نظاروں کی بھی بات ہو رہی ہے، جو فیسلٹیز دی انسانوں کو اس کے لیے بھی بات ہو رہی ہے۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ جو بندے کا اور رب کا اور خاص طور پہ اس کائنات میں جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، اس کا تعلق ہے، ذرا اس حوالے سے تھوڑی بات کیجئے کہ ہر شے جو ہے، اچھا کمال بات یہ پانی برس رہا ہے، انسان دیکھ رہا ہے، اللہ کی نشانی ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ زمین پر ساری نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، کھا رہا ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بتائیے۔ بالکل جنید بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورت جگہ کے اوپر آیت مبارکہ کو یہاں پہ پلیس کیا اور یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تو نشانیاں بے شمار ہیں جسے آپ روزانہ برتتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور اس کو آپ ایکسپلین نہیں کرتے، لیکن آپ اس کو اللہ رب العزت کے اس نعمت کو بھی آپ ماننے کو تیار نہیں۔ یہاں پر جو بڑی خوبصورت بات ہے، جیسا کہ شروع میں ایک آیت مبارکہ بھی پیش کی گئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں آپ کو آپ کے اندر سے اور اس کائنات کے اندر سے نشانیاں دکھاؤں، اور آپ خود کہیں گے کہ اللہ رب العزت موجود ہے، اور اللہ رب العزت کی ہمیں بندگی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جو پرانی قومیں ہیں ان پر اللہ رب العزت نے جو عذاب نازل کیا وہ بھی کائنات کی ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے بلا مقصد نہیں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت جب چاہے ان کا حساب کتاب کر سکتا ہے۔ اور جنید بھائی، میرا اتفاق ہوا، یعنی ایک ایسی کمیونٹی کو قطع کلام کی معذرت، میرے سامنے وہ آیت مبارکہ کا حوالہ آ گیا کہ اور کیا انہیں اس امر سے ہدایت نہیں ملتی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ جی۔ اور یہ دیکھیے، آپ غور کیجئے، ان کی رہائش گاہوں میں جن میں یہ چلتے پھرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو کپوڈیسیا ایک جگہ ہے ترکی کے اندر، وہاں جانے کا اتفاق ہوا، جو کہ پرانی کمیونٹی، اچھا، کرسچن کمیونٹی کی وہ ایک جگہ ہے۔ آپ گئے تھے؟ جی میں گیا، اور میں نے وہ جگہ دیکھی کہ لوگوں نے وہاں پر جو رہائش اختیار کی ہوئی تھی وہ رہائش ایسی ہے کہ انسان عبرت پکڑے۔ کیسے کہ اس کے اندر آپ چھوٹا سا وہ ایک جگہ ہے جتنا ہمارا بڑا اسٹوڈیو ہے، اس کے اندر پوری ایک کمیونٹی رہتی ہے اور وہ زیر زمین ہے، اور آپ سوچئے اور انسان غور کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہم زمین پر جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، ہمیں بارش کا نظارہ بھی موجود ہے، ہم سورج کی روشنی سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، ہم چاند کی چاندنی کی خوبصورتی کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس قدر نعمتیں ہیں، اور اگر ہم کائنات پر غور کریں تو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب جانا چاہیے۔ سر، زندگی اور موت سب سے بڑی نشانی نہیں ہے؟ سب سے بڑی نشانی یہی ہے، انسان کا پیدا ہونا، انسان کا مر جانا، لیکن اہل نظر کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اچھا، اس سے بڑی ایک اور مثال آ گئی نا کہ آج کورونا ورلڈ کے اندر، کیا کورونا جو ہے وہ خود اٹ سیلف ایک بڑی نشانی نہیں ہو گیا کہ ایک نہ نظر آنے والے وائرس نے ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کو سسپینڈ کر دیا، اور آج بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ رب العزت کے سامنے آپ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی مغفرت کرے، لیکن اگر آپ دندناتے رہیں گے اور اگر آپ اس دلیل کو قبول نہیں کریں گے تو آپ یہ دیکھیے کہ کائنات کی مقصدیت اور آپ کی زندگی کے اندر جو مقصدیت ہے وہ ہر چیز فوت ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری بات میں یہاں پر ایک اور چیز یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سائنس کو ہم بطور دلیل ایمان کے استعمال نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سائنس کو ہم ان لوگوں کے لیے بطور دلیل استعمال کرتے ہیں جن کا پرسپیکٹو ہی سائنس ہے، یعنی ان کے نزدیک سائنس ہی وہ واحد دلیل ہے جس کا وہ فیصلہ قبول کریں گے۔ ہمارے لیے تو دلیل یہ ہے کہ جو کلام پاک اللہ رب العزت نے نازل فرمایا 1400 سال پہلے، وہ آج بھی آپ کے لیے دعوت فکر ہے۔ آپ لائیے، تضاد بھی ثابت کیجئے، آپ لائیے کہ کوئی ایسی
ٹیچنگ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہو اور اس کے اندر یا تو کانٹراڈکشن ہو یا اس کے یعنی امپریکٹیکل کانسیکوینسز آئے ہوں جس سے معاشرے میں تفاوت آیا ہو، جس میں اخلاقیات تباہ و برباد ہو، نہیں، ایسی کوئی ایویڈنس آج تک ثابت نہیں کی. اور جتنے بھی اعتراضات ہم دیکھتے ہیں کہ اورینٹلسٹ سے آئے، دیگر لوگوں سے آئے، آج ان کا جو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جو انہوں نے وڈرا کر لیا، وہ اس بات پر بھی نشانی ہے کہ جو ان کے اعتراضات تھے وہ اعتراضات فاسد تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں غور و خوض سے، اپنی تعصب کی اینک سے اور یہ بات سمجھے بغیر کہ سائنس کے اوپر بھی کچھ اور ہے اور عقل کے علاوہ بھی کچھ اور دنیا ہے جو کہ آپ کو حقیقت کو سمجھنے کے لیے معاون ثابت ہے.